السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ چند باتیں کریں گے۔ تو جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کچھ اجمالاً چیزیں، آج ہم صرف نقدی جو سامان ہوتا ہے یعنی سونا، چاندی یا روپیہ، اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داود کی، حدیث نمبر 1573، اور راوی ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لك 100 درہم، کہ جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی ہو، وہ چاندی جو ہے اس کو درہم بولتے تھے، 200 درہم چاندی ہو، وحال علیہا الحول، اور اس کے اوپر ایک سال بھی گزر چکا ہو، یعنی آپ کے پاس 200 درہم یا اس سے زائد چاندی آپ کے پاس پڑی رہی حتیٰ کہ ایک سال گزر گیا، ففیہا 5 دراہم، تو اس میں سے آپ نے 5 درہم زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا۔ اب سونے کی بات ہو رہی ہے، پلیز مائک بند کریے گا، مائک بند کریے گا۔ جی، اب آگے سونے کی بات ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی شے، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے پاس 20 دینار ہوں۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، تو یہ سونے کا نصاب 20 دینار، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 200 درہم ہے۔ اور شرط کیا ہے اس کے اوپر بھی، وحال علیہ الحول، اور اس کے اوپر ایک سال مکمل ہو گیا ہو، آپ کے پاس سونا پڑا رہا 20 دینار اور اس کے اوپر مکمل ایک سال بھی گزر چکا، ففیہا نصف دینار، تو اس پہ جو زکوٰۃ ہوگی وہ آدھا دینار ہوگا۔ فماذا وبحساب علیک ولیس فی مال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، اور جو بھی فماذا بحساب علیک، اور جو بھی آپ نے اس کا حساب ہوگا وہ کتاب کر کے، وہ آپ پر ہی ہے اس کا حساب و کتاب، اور نہیں ہے زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، جہاں تک کہ سال گزر جائے۔ اس کے اندر دو باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت عام ہے اور بہت عمدہ ہے اور بہت ہی جو ہے اصولی ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں 2 اصول بتا دیے، نمبر 1 نصاب بتا دیا چاندی کا اور سونے کا۔ سونے کا کیا نصاب بتایا؟ 200 درہم، سوری چاندی کا نصاب کیا بتایا؟ 200 درہم، اور سونے کا نصاب بتایا 20 دینار، اور اوپر بتایا کہ 5 درہم آپ نے دینے ہیں 200 دراہم میں سے، اور سونے کا بتایا کہ اگر آپ کے پاس 20 دینار ہے سونا تو اس میں سے آپ نے آدھا دینار سونا صدقہ کرنا، یعنی کہ زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے۔ اور دونوں کے اوپر شرط یہ بتا دی کہ پورا سال آپ کے پاس وہ موجود رہا ہو، ٹھیک ہے، پورا سال اس کے اوپر موجود رہا ہو۔ اچھا، اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، پہلے ہم سونے کے اوپر دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر تفصیلاً بات کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ چاندی پر آئیں گے اور اس کے بعد نقدی پہ آئیں گے۔ سونے کا جو نصاب ہم نے پڑھا وہ کتنا؟ 20 دینار، 20 دینار یا اس سے زیادہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال مکمل ہو چکا ہو۔ تو ربع عشر یعنی 2.5، وہاں کیا تھا؟ نصف، حدیث میں کیا ہے؟ نصف دینار، آدھا دینار، تو آدھا دینار کیا نام ہے وہ 40واں حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا دینار
40वां हिस्सा जो है वो बनता है, अगर हम 40वां हिस्सा करते हैं तो 100 में से 2.5% बनता है। रुबु उशर यानी चौथा, 4/4। तो ये आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि 2.5, 40वां हिस्सा। तो सोने का निसाब 20 दिनार। और एक मैंने लिखा है मिसकाल, ये एक वज़न है अरबी के अंदर जो हमारा 4.25 ग्राम बनता है। यानी आप ये कह लें कि चौथा हिस्सा, यानी चौथा हिस्सा बनता है, क्या नाम है उसका, तोले का। ठीक है, यानी 4.25 ग्राम एक मिसकाल है। मिसकाल आगे बात आती है। मिसकाल एक अरबी का एक तराजू है जिसको हमने आसान अल्फाज में 4.25 ग्राम लिख दिया। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा तफसीलन, इसके कुछ तकसीम करते हैं। निसाब कितना, 20 दिनार। ठीक है, 20 दिनार से ज़कात किसे निकालनी है, निस्फ़ दिनार। अब ना हमारे पास दिनार हैं ना हमारे पास कोई इस तरह का तराजू है, तो अब हमने ज़कात निकालनी है, तो क्या तरीकाकार है। अच्छा, इसमें एक और बात बताई जाती है कि 7.5 तोले। अब मैंने इसको थोड़ा सा तफसीलन आपको निकाल के दिया, ये बात थोड़ी सी पेचीदा है। आप जिससे पूछ लेंगे ना, जहाँ से पूछेंगे, आपको जो सोने का निसाब बताया जाएगा वो ये कहा जाएगा 7.5 तोले, 7.5 तोले, 7.5 तोले। अब मसला क्या है, अब इस 7.5 तोले नहीं बनता ये आजकल के हिसाब से। ये मैंने सारा तफसीलन यहाँ लिखा हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 7 तोले 3.38 ग्राम ये कैसे निकाला, 20 दिनार कैसे बनाया। अच्छा, ये देखें, ये एक मिसकाल, एक वजन, एक तराजू क्या है जी, 4.25 ग्राम। 4.25 ग्राम का एक आप कह लें कि दिनार होता है। 4.25 ग्राम का एक दिनार होता है। तो 20 दिनार ये हमारा निसाब है। और अगर हम 4.25 ग्राम को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो हमारे पास आता है 85 ग्राम। 85 ग्राम हमारे पास इधर, ये 20 दिनार हमारे पास जो इसका आ रही है तराजू आ रहा है, वो आ रहा है 25 ग्राम आ रहा है। और एक तोला जो है, एक तोला ये होता है 11, अगर ज्यादा इसको खोले तो ये बनता है 11.664 ग्राम। और मैंने 66 लिख दिया है, वो एक ही बात बनती है। तो 11.64 ग्राम ये एक तोला बनता है। अच्छा, ये जो, अच्छा आगे चलते हैं ना, फिर बात ज्यादा हो जाएगी। जब एक तोला हमारे पास बना 11.64 ग्राम, तो फिर हमने इसको ज़रब दी, इसको तकसीम किया, ये 85 को हमने तकसीम किया 11.64 के ऊपर, तो हमारे पास आया 7.289। अब ये जो है बनता है हमारे पास, ये बनता है 7 तोले। अगर हम 289 को 1000 के ऊपर हम जो है वो करते हैं ना क्या तकसीम, तो हमारे पास ये ग्राम निकलते हैं 3.38 ग्राम। 3.38 ग्राम ये हमारे पास 20 दिनार का वजन निकलता है। अच्छा, 7.5 तोले किस अंदाज से कहा जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। खराबी कहाँ हुई है, खराबी ये हुई है कि क्योंकि दुनिया में जो सोने का वजन चलता है ना, वो अब ग्रामों के साथ चलता है। पहले होता था माशों के साथ वजन, सोने का तोला, माशा, सरसाई, इस तरह जो देसी इसके नाम है ना वो चलते थे। तो वो वाकई ही 12 माशे हो ना, 12 माशे, तो एक तोला बनता है। अब माशा जो है वो बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। आप किसी सुनहरे के पास अगर आप जाते ही होंगे तो जाएं तो उनसे पूछें कि ग्राम और माशे में क्या फ़र्क है, ग्राम और माशे में।
اب وہ آپ کو تو بتائے گا ایسے، یعنی کہ جب لکھتے ہیں نا وہ بہت کم لوگ ایسے لکھتے ہیں کہ گرام لکھتے ہیں، ورنہ وہ ایسے لکھتے ہیں جی ایک تولہ تو اتنے گرام، ایک تولہ سوری ایک تولہ تو اتنے ماشے، حالانکہ ماشے وزن چلتا ہی نہیں، یعنی کہ ورلڈ میں ماشے اب ختم ہو گیا، اب چلتا ہے گرام۔ اب جو گرام ہے یہ ہمیں جو تولہ ایک دیتے ہیں وہ ہوتا ہے 11.66 گرام کا، وہ 12 ماشے کا نہیں ہوتا، یا 12 ماشے کا ہوتا ہے، وہ 12 ماشے کا وزن کیا ہے 11.66 گرام۔ اب وہ 12 ماشے کا تو ہوتا ہے لیکن 12 گرام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 12 گرام کا نہیں ہوتا۔ جو ہمیں وہ سونا دے رہے ہوتے ہیں وہ 11.66 گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 66 گرام، تو گرام کے حساب سے ہم نکالیں گے۔ تو اب یہ اگر اس کو ہم سارا کرتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے، ضرب مائنس کرتے ہیں، تو ایک تولہ جب ہمارے پاس بنیا 11.66 گرام، کیونکہ ہمیں ملتا ہے دکانوں سے گرام کے حساب سے، ماشوں کے حساب سے ہمیں ملتا ہی نہیں، گرام ہی چلتے ہیں، تو ہم نے جب زکوٰۃ نکالنی تو گرام کے حساب سے ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو جب ایک تولہ ہوا ہمارے پاس 11.66 گرام کا، تو ہم نے تقسیم کیا 86 کو 11.66 کے اوپر، تو ہمارے پاس جو تولہ نکلا وہ نکلا 7 تولے 338 گرام۔ تو یہ نصاب بنا کیا نام ہے سونے کا جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ ہے 7 تولہ 338 گرام۔ اچھا، اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس وقت قیمت کیا ہے سونے کا، ریٹ کیا ہے سونے کا، تو آج جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 1.30 ہے، 1,30,000، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ضرب کرتے ہیں 7.338، یعنی کہ 7 تولہ اور آپ اس کو 4 کر لیں، تو یہ جو قیمت بنتی ہے وہ ہمارے پاس 9,62,000، یعنی جو ہمارے پاس نصاب بنتا ہے سونے کا وہ بنتا ہے 9,62,000، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اور مزید کر لیتے ہیں، یعنی کہ 7 تولے کا بن گیا 9,10,000، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم 3.38 کو ہم داخل کرتے ہیں آگے، 3.38، تو یہ تقریباً اتنے بنتا ہے 9,62,000۔ تو اگر آپ نے روپیہ پیسہ اگر اس کا آپ نے پیسوں کے حساب سے کرنا ہے نا، تو پھر اس کی رقم جو ہے وہ بنتی ہے 9,62,000 روپیہ۔ اچھا، اس میں چاندی، چلو چاندی کا ایک مرتبہ چاندی کا بھی اسی حساب سے کرتے ہیں، وہ میں نے لکھا نہیں ہے، تو آپ کاپی پین سے نکال لیں، لکھ سکتے ہیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 200 درہم، ٹھیک ہے، 200 درہم۔ اب اس میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے، یعنی کہ 5 اگر آپ درہم نکال دیں نا، 5 درہم، تو وہ 200 سے 5 درہم ہم نکالتے ہیں تو وہ 40واں حصہ ہی بنتا ہے، وہ بھی 2.5 ہی آ رہا ہے، سونے کا بھی 2.5 ہے، چاندی کا بھی 2.5 ہے، لیکن دونوں کا نصاب مختلف ہے۔ سونے کا 7 تولے 3.38 گرام ہے، اور چاندی کا جو نصاب بنتا ہے وہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، چاندی کا نصاب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 52.5 تولے، حالانکہ 52.5 تولے تو نہیں بنتا،
اس کو بھی اگر ہم، میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم گرام کے اوپر لے کر آتے ہیں تو ایک گرام ہم نے، ایک تولہ ہم نے بنایا تھا 11.66 گرام کا. اب ہم کرتے ہیں جب 1 گرام نکالتے ہیں، یعنی کہ 1 درہم ہم نکالتے ہیں، یا ایک ہم نے درہم کا بنایا تو 1 درہم بنیا 2.975 گرام کا. ٹھیک ہے، اب ہم 200 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس 595 گرام یہ نصاب بنا. 595 گرام ہمارے پاس چاندی کا نصاب بنا. جب ہم نے 595 کو کیا تقسیم اس میں کیا نام ہے 11 ضرب بلکہ تقسیم کیا 11.66 کے اوپر، یعنی کہ ایک تولہ ہمارا پاس تھا 11.66 گرام کا. اب ہم نے جب 595 کو ہم نے تقسیم کیا 11.66 کے اوپر تو ہمارے پاس جواب آیا 51.02، یعنی 51 تولے تھوڑا سا اوپر، یعنی کہ 02 گرام، 51 تولے 02 گرام. یہ ہمارے پاس یعنی کہ اس کا بنتا ہے چاندی کا جو ہے نا وہ نصاب. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی آج کا ریٹ 1600 ہے، تقریباً 1600 ریٹ ہے، تقریباً اتنا ہے 1600. تو اب ہم ضرب دیتے ہیں جی 51.02، تو اس کا نصاب ہمارے پاس بنتا ہے 81,632. اب اس کا 81,632 بنتا ہے اور سونے کا بنتا ہے کیا ہم نے بنایا تھا 9,62,000. سونے کا 9,62,000 اور چاندی کا بنتا ہے 81,632. اب اس میں ایک اور چیز جو زیادہ اشکال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کو کس کے اوپر قیاس کیا جائے گا، سونے کے اوپر قیاس کیا جائے گا یا چاندی کے اوپر قیاس کیا جائے گا. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرب علماء اور باقی جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی اصل جو کرنسی ہے وہ سونا ہی ہے، لہٰذا روپیہ پیسہ کو سونے کے اوپر ہی قیاس کیا جائے گا. اچھا، ایک سوال جو مجھ سے بار بار جو پوچھا جا رہا ہے اور بار بار لوگ سوال کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ جی کس سامان کو سونا کے ساتھ جوڑا جائے گا یا کس کو نہیں جوڑا جائے گا. ہمارے پاس فلاں جو مال پڑا ہوا ہے، فلاں چیزیں ہیں، اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے. مثال کے طور پر جس طرح کل سوال کر رہے تھے کیا نام ہے، میرے پاس وہ ہے پولٹری فارم ہے یا میرے پاس میڈیکل سٹور ہے، یا گروپ کے اندر سوال آ رہے تھے ہمارے پاس کوئی کپڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا نام فرنیچر ہے، ہمارے پاس سامان ہے، فلاں سامان ہے، فلاں سامان ہے، فلاں سامان ہے، تو اس کا کیا. اس میں بہت شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضرورت کی اشیاء نہ ہوں، ذاتی استعمال کی اشیاء نہ ہوں، اس کے علاوہ جو بھی سامان ہے، مثال کے طور پر جو بھی سامان ہے آپ کے پاس دنیا جہان کا جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ آپ کے پاس اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہو. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کے پاس کرانے کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ سارے مال کو کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ ہماری مالیت اتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے گاڑیاں خرید و فروخت کر رہے ہیں، پولٹری فارم ہے، مرغی خرید و فروخت کر رہے ہیں، میڈیکل سٹور ہے، دوائیاں خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی دنیا جہان کی جو کچھ بھی چیز ہے، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر آپ اس کا خرید و فروخت کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیلکولیشن کریں گے کہ ہماری مالیت اتنی بنتی ہے. اگر تو وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، نصاب کیا ہے 9,62,000 آج کے حساب سے. ویسے اگر آپ نے پرماننٹ اس کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو 7 تولے 300
38 ग्राम ही जेब में रखे सोने का निसाब। अगर इसको वो माल पहुंच रहा है, इसको वो माल निसाब पहुंच रहा है, तो फिर आप उसे ज़कात निकालें। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत की अशियाँ हैं, कपड़े हैं, चाहे लाखों को कपड़े पड़े हुए हैं, आपका फर्नीचर है लाखों रुपए का है, आपकी गाड़ियाँ हैं लाखों रुपए की, आपकी गाड़ियाँ 3-4 कार हैं, लेकिन आपके ज़ाती रिहाइश के लिए हैं, आपने खरीदो फरोख्त के लिए नहीं रखे हुए, आपने अपने ज़ाती रिहाइश के लिए रखे हुए हैं। गाड़ी है, आपने अपनी ज़ाती सवारी के लिए रखे हुए हैं। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ कट रही है। आवाज़ क्यों कट रही है? हिल तो पूरे हैं, आवाज़ कटनी तो नहीं चाहिए। अच्छा, चल जब सवाल के सेक्शन में आपसे पूछ लूंगा, अगर कोई सवाल आपने करना हुआ तो। यानी बात करने का मतलब ये है कि जाती सामान जरूरत के लिए या आपने रेंट के लिए रखा हुआ है, घर है रेंट के लिए, गाड़ियां हैं रेंट के लिए हैं, कोई और सामान है रेंट के लिए है, फिर उसमें हिसाब क्या होता है कि आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास रेंट कितना आ रहा है, हमारे पास रेंट कितना जमा हो गया है, और उसके ऊपर भी यही कुलिया लगेगा। ठीक है, साल गुजरे निसाब को पहुंचे, निसाब क्या है आज के हिसाब से 9,62,000, ये निसाब है। साल गुजरे 9,62,000 को, फिर इसके ऊपर ज़कात देनी है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने जब ज़कात निकालनी है अपने माल तजारत वो उसको कहते हैं जो आप खरीदो फरोख्त के लिए माल लिया हुआ है। ठीक है, और बाकी आपके सवारी सवारी है, घर हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर है, जो कुछ भी है, अगर आपका ज़ाती इस्तेमाल है तो उसको ऊपर ज़कात नहीं है, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि